الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، انسان پر ماحول کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. اللہ تبارک تعالی دنیا میں جب کسی انسان کو بھیجتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر اسلامی مذہب کے ساتھ وہ دنیا میں آتا ہے. اللہ تبارک تعالی دنیا میں کسی بچے کو یہودی، نصرانی، عیسائی، کافر، مشرک بنا کر نہیں بھیجتے. اللہ تعالی کے کارخانے سے جو مال تیار ہوتا ہے وہ اسلام ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر قدرت کے قانون کے مطابق دنیا میں آتا ہے. اب وہ کیسے یہودی بن جاتا ہے، نصارہ بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے گھر کا ماحول جو ہوتا ہے اس میں وہ ڈھل جاتا ہے. اگر ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ بھی عیسائی بن جاتا ہے. یہودی ہیں تو اس ماحول میں یہودی بن جاتا ہے. کافر و مشرک ہیں تو اس ماحول میں رہ کر وہ کافر و مشرک بن جاتا ہے. آتا تو ہے دنیا میں اسلام کو لے کر، اگر اس کو گھر کا ماحول نہ دے کر پہاڑ کے کسی غار کے اندر اس کی تربیت کرائی جائے اور بند کمرے میں کسی کو داخل نہ ہو کر اس کو صرف کھانا پینا، پاکی صفائی دی جائے، تو اس کی جو اٹھان ہوگی، نمو ہوگی، پرورش ہوگی، اسلام ہی کی بنیاد پر ہوگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ عربی ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ قدرتی آٹومیٹک طور پر وہ عربی بولنے لگتا ہے. کنڑ ماحول میں رہنے والا ماں باپ کنڑ بولتے ہوں، گھر والے کنڑا بولتے ہوں، تو وہ کنڑ ماحول کے اندر پرورش پا کر وہی زبان بولنے لگتا ہے. ملیالم کا ماحول ہو تو بچہ قدرتی اور فطری طور پر ملیالم بولنے لگتا ہے.
دنیا کا کوئی مدرسہ اور دنیا کا کوئی مکتب، دنیا کی کوئی تربیت گاہ، دنیا کی کوئی خانقاہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اربا ارب کروڑا کروڑ انسانوں کو بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فطرت اسلامیہ پر انسانوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، لیکن وہ جب گھر کے ماحول میں ڈھلتا ہے تو کوئی اسلامی ماحول میں رنگا جاتا ہے، اور گھر کا ماحول جیسے ملتا ہے ویسے وہ زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مخلوق ہے انسانوں کی، اس میں سب سے بڑا مقام جو ملا ہے وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، سب کا مقام اونچا ہے، مرتبے کوئی آگے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومن و مسلمان ہو کر آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور درس سنا کرتے تھے، جنگوں میں جایا کرتے تھے، خدمت میں لگا کرتے تھے، اور ان کا انتقال ایمان ہی پر ہوا۔ یہ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام پانے والے ہیں حضرات صحابہ کرام۔ صحابی جو لفظ ہے اس کا معنی اور مطلب ہی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ نبیوں میں رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد حضرات صحابہ کرام کا مقام کیوں اونچا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو انہوں نے پایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، پیچھے نماز آپ کسی نے پڑھ لی ایمان کی حالت میں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیا، صفا چبوترے پر جو مدرسہ تھا وہاں تعلیم حاصل کر لیا، کسی جنگ کے میدان کے اندر یا سفر میں کسی بھی حالت میں ایمان کی حالت میں آقا کو دیکھا ہو، کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام انہی صحابہ کرام کا ہے۔ پوری دنیا ولیوں سے بھر جائے، پوری دنیا ابدال سے بھر جائے، غوثوں سے بھر جائے، شہیدوں سے بھر جائے، مومنوں سے بھر جائے، لیکن ایک لمحہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہونا یا صحابی ہونا یہ بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے اور اکرام ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے قرن کے علاقے سے نکل چکے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب پہنچے تو چھوٹا سا گاؤں تھا مدینہ طیبہ، کوئی بڑا شہر تو نہیں تھا۔ اس وقت جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر پورا مدینہ طیبہ یہی تھا، بازار یہی تھے، باغات یہی تھے، مکانات صحابہ کرام کے یہی تھے، پانی کا کنواں تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ، بہت ساری چیزیں اس میں تھیں۔ کبھی بھی کسی گاؤں میں قبرستان جو بنتا ہے وہ آبادی کے بیچ نہیں بنتا، آبادی ختم ہوئے بعد قبرستان بنتا ہے۔ مدینہ طیبہ کا جو جنت البقیع قبرستان ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے۔ شہر اتنا بڑا تھا، پھر اس کے بعد کچھ فاصلے کے بعد
جنت البقیع بنا ہوا ہے۔ تو چنانچہ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میرا ایک چاہنے والا اللہ کا نیک بندہ ماں کو بیمار چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کر دوسروں کے حوالے کر کر وہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جائے اپنی ماں کی خدمت کرے۔ تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، حکم تھا، پیغمبر کا آرڈر اور حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے واپس چلے گئے، اور ماں جب صحت یاب ہو گئی، بیماری سے شفا انہوں نے پا لیا، تو پھر انہوں نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جب تک آقا دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، صحابی نہیں بن سکے اویس قرنی۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں یا تو نماز پڑھی ہو پیچھے، یا جنگ میں، سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، مجلس میں، مدرسے میں ساتھ رہے ہو، ایسا تو موقع نہیں ملا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جا کر ماں کی خدمت کیا کرے۔ ماں کا انتقال ہو گیا یا ماں صحت یاب ہو گئی تو وہ آئے، تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ یہ صحابی بننا چاہتے تھے، اگر آپ اجازت دے دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن کر اپنے علاقے میں جا کر پھر ماں کی بھی خدمت کر سکتے تھے۔ رولز کے حساب سے، قانون اور قاعدے کے حساب سے صحابی نہیں بن سکے، تابعی بنے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا ہو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ علیہ بتا رہا ہے کہ آپ صحابی نہیں ہیں، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ آتا ہے، اور جو تابعی ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ تر رحمت اللہ علیہ آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، قانون کے اعتبار سے، رولز کے اعتبار سے اور صحابیت کی جو تعریف ہے اور اس کا جو اصول ہے اس اعتبار سے صحابی کو نہ بن سکے، لیکن صحابی بننے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کا مقام اللہ نے اتنا اونچا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر، اویس کے قرن کے اندر میرا ایک چاہنے والا اللہ کا نیک بندہ اویس رہتا ہے، وہ حج میں آئے گا تو اس سے ملاقات کرنا اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ قانون کے اعتبار سے 70 سال والا آدمی زیادہ عمر والا ہوتا ہے 50 سال کے عمر والے کے مقابلے میں۔ بزرگ اللہ کا ولی، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ مقام اونچا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ملاقات ہوگی، خدا اگر چاہے ایسا زمانہ یا اس زمانے کی بات ہے کہ تو ہم صحابہ کو کہیں گے دعا کرنے کے لیے، صحابہ نبی کو کہیں گے دعا کرنے کے لیے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دعا کی درخواست کرتا ہے، اور بڑا آدمی چھوٹے سے کرے، کوئی گناہ تو نہیں، ترتیب یہی ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں تھے اور تابعی تھے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ
اللہ نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں آپ کا محل دودھ سے زیادہ سفید اور موتیوں سے زیادہ چمکدار دیکھا، اور وہ محل اتنا خوبصورت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرا جو مقام اللہ نے مرحمت فرمایا ہے اور جو درجہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ مکان اور یہ محل اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ شاید یہ میرا ہو سکتا ہے۔ تو ہم سفر نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے امتیوں میں، آپ کے غلاموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ ان کا مقام اتنا اونچا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ بلند باعزت مقام کائنات میں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اور رسول بنا دیتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی کسان صحابی کو یا درختوں کے اوپر چڑھ کر کھجور توڑنے والے صحابی کو، گھروں کی تعمیر کرنے والے میستری صحابی کو نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر بن الخطاب بذات خود ان کا مقام اتنا اونچا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ سے ڈر کر، آخرت سے ڈر کر رویا کرتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تسلی دے کر کہتے، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اے عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی، آپ دونوں نبی کے دل پر اتنا چھائے ہوئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتنا آپ کی چھاپ تھی کہ 90% باتوں میں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آپ کا نام لیے بغیر آقا اس بات کو مکمل نہیں فرماتے تھے۔ کہتے کہ عمر نے یہ کہا، ابو بکر بھی تھے، بار بار اور فرماتے آخرت میں یہ دونوں میرے وزیر ہوں گے جیسے دنیا میں تھے۔ اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرمیشن لیا، زندگی میں اجازت لے لی، کہا کہ امی جان ایک بھیک آپ سے مانگنی ہے، ایک درخواست کرنی ہے، آپ کے سامنے جو ہے اپنے دامن کو پھیلانا ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر ہک کر رونے لگے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کے معنی 10 کے اور مبشرہ کے معنی خوشخبری سنائے ہوئے کے، صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، تمام کے تمام صحابہ جنتی، تمام کے تمام صحابہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ یہی ہیں جو کامیاب ہیں، یہی ہیں جو نبی کا نمونہ بنے ہیں، یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ پچھلے زمانے کے اندر میپ نہیں ہوتا تھا، لوکیشن نہیں ہوتا تھا، لوگ سمندروں میں اور جنگلوں میں ستاروں کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ راستہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ تاریخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو دنیا میں جیسے راستہ معلوم کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو پہچانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ کر جنت کے راستے کا پتہ لگتا ہے، میرے صحابہ کو دیکھ کر حق کے راستے کا پتہ لگتا ہے۔ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ اسی لیے صحابہ کرام کی گستاخی کرنا،
صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لفظ غلط سلط کہنا ایمان نکل جاتا ہے. اللہ نے بہت اونچا مقام ان کو دیا ہے. اس کے باوجود حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پردے کے پیچھے بیٹھ کر رونے لگے. کہا کہ ایک بھیک آپ کا بیٹا آپ سے مانگتا ہے اور دامن پھیلایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. آپ کے حجرے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ ہے. آپ کے ابا حضور پردہ فرما گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں اور متصل ان کا مزار مبارک ہے. امی جان یہ جگہ تو آپ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہے. یہ کمرہ آپ کا ہے, یہ حجرہ آپ کا ہے, یہ جنت کی فضاؤں والا خوشنما محل آپ کا ہے. یہ بچہ, یہ بیٹا اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے. آپ میری مراد کو پورا فرما دیجیے. پھر اس کے بعد جب حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, درخواست کو قبول کر لیا اور مانگ کو پورا کر دیا, تو حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے انتقال کے بعد اور میری وفات کے بعد یا یہ کہ میرے زندگی کے جب آخری لمحات ہوں, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے پاس اپنے پاس رکھ لینا. چنانچہ جب نماز کی حالت میں ایک آدمی نے وحشی نے آپ کو تیر مارا, وہ تیر سے اتنا خون نکلا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئی. اور پھر اس کے بعد زیادہ خون کے نکلنے سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ دنیا کو رخصت کرنے لگے. آپ کے بیٹے کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا. کہا کہ آپ جو ہے اجازت دے دو دوبارہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں میری قبر بنائی جائے. امی عبداللہ ابن عمر جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ابا حضور زندگی میں تو اجازت لے لی, ہو سکتا ہے کہ مروت کے اندر اور میرے مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور تعلق اور محبت ہے اس کی بنیاد پر کہہ دیا ہوگا, ایک اور مرتبہ اجازت لے لینا. اور کہا کہ میرے گال کو مٹی کے اوپر رکھ دینا. انہوں نے عبداللہ ابن عمر جو عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے سوچا کہ سکرات کی تکلیف میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب عجیب قسم کے مطالبے کر رہے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. بیٹے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کلے کو, میرے چہرے کو زمین کی مٹی سے رگڑ دینا. حضرت کے آپ کے جو فرزند تھے حضرت عبداللہ, ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابا یہ کیا ہے, اللہ نے آپ کا مقام کتنا اونچا کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی وفات سے پہلے جنت کے اندر آپ کا محل بنا چکا ہے. رو کر کہنے لگے بیٹا اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا معاملہ الگ ہے. اگر تیرے باپ کو اللہ نے مغفرت کا پروانہ نہیں دیا اور بخشش کا پروانہ نہیں دیا تو تیرا باپ ہلاک ہو جائے گا. میری مائیں اور بہنیں, یہ وہ عمر بن الخطاب ہیں کہ جو زمین پر بولا کرتے تھے, آسمان سے وحی آیا کرتی تھی. اکثر معاملات کے اندر جب آپ کوئی حکم ارشاد فرماتے اللہ تبارک تعالیٰ وحی نازل فرماتا. پہلے پردہ نہیں تھا, برقع نہیں تھا, خواتین باہر پھرا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں, اس زمانے میں اٹیچ باتھ روم نہیں تھا. استنجا کے لیے, واش روم جانے کے لیے جنگل کے اندر جانا پڑتا تھا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, اے میری مائیں, کاش اللہ آپ کے پردے کا حکم نازل کرتا, کیونکہ جو دلوں میں نفاق رکھتے ہیں, کالا کیڑا رکھتے ہیں, گندگی خباثت رکھتے ہیں, وہ آپ کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, تمنا کی. ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے خواتین, اے اسلامی عورتوں, آپ اپنے گھر کو لازم پکڑے رہو.
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم سرائے، آپ کا مقام و مرتبہ عام عورتوں کے مقابلے کے اندر بہت اونچا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی نیک تمنائیں کی، اور جبریل علیہ السلام اس کے مطابق اللہ کے قرآن کو نازل کیا، تو ان کو کہا کہ آپ جو ہے اویس قرنی سے ملاقات کریں۔ قرن ایک علاقہ ہے یمن کا، چنانچہ جب حج کا سیزن آیا، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت عمر الخطاب تلاش کرتے ہوئے گئے کہ بھئی آپ یمن کے کون لوگ ہیں، یمن کے لوگ کہا کر ہم ہیں، کہا کہ تم میں قرن کے لوگ کون ہیں؟ قرن ایک علاقہ ہے جیسے ریاست کرناٹک، اب اس کے اندر بنگلور کے اندر گروپن پالیا بسم اللہ نگر، تو پہلے تو پوچھا کہ یمن والے کون ہیں، پھر پوچھا کہ اس کے اندر قرن والے کون ہیں، پھر قرن کے اندر یہ پوچھا کہ فلاں نشانی والے، فلاں علامت والے، فلاں سفید دھبے والے کون ہیں؟ تو وہ جو یمنی لوگ حج کے لیے آئے تھے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، وہ تو ایک مجنون مجذوب قسم کا آدمی ہے، نہ تو وہ مالدار کروڑ پتی ہے، نہ اس کا تقوی طہارت کا جھنڈا آسمانوں کی طرف بلند ہو رہا ہے، ایک عام سا مجذوب سا خاموش گمسم رہنے والا انسان ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کے اس زمانے کے جو تابعین تھے، بڑے لوگ تھے، حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں، فوراً آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، معانقہ کیا، گلے ملے اور کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی چابی مرحبت فرمائے۔ کہاں عمر بن الخطاب کا مقام و مرتبہ، کہاں ان کا درجہ، کہاں ان کے اشاروں پر، ان کی مرضی پر اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کی آیتوں کو نازل کیا کرتا تھا، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ کہاں جنت کے اندر ان کا محل اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیار کر چکا تھا، اور کہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر و محراب کے اندر نماز کی حالت میں شہید ہو جانا، نماز کی حالت کے اندر فوت ہونے کے اسباب کو پا لینا کا مقام و مرتبہ، لیکن جب اخلاص کے ساتھ اور سچی محبت کے ساتھ ماں کی خدمت کو قربان کر کر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ آئے، تو اللہ نے اتنا اونچا ان کا مقام کیا کہ حضرت عمر الخطاب دعائیں کرانے اور دعا اپنے حق میں لینے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ تو پھر صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا، صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، زمین کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو خود رو پودے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ زمین کے اندر آدمی ناریل کا درخت لگاتا ہے اور اس کے اندر چاول کی فصل، راگی کی فصل، بھٹے کی فصل جو چاہے لگاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ زمین کو یوں ہی چھوڑ دے، آٹومیٹک جو ہے اس کے اندر وہ جو کانٹے دار پتے، کانٹے دار درخت اور بیلیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میری مائیں اور بہنیں، ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی دنیا 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 کا نعرہ لگاتا ہے، نماز فجر کی نماز پڑھے بغیر وہ جب سویرے اٹھتا ہے گندے منہ کے ساتھ تو سب سے پہلے وہ دنیا کا نعرہ لگاتا ہے کہ بازار سے کیا لانا ہے، بچے کا توشہ پیسہ تیار کرنا ہے۔ یہ مجلسیں، ان مجلسوں کی فضیلت کیوں ہے؟ یہ جو دینی مجلس قائم ہوئی ہے، آج پتہ نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ یہ پیٹھ جب مٹی کو لگے گی، یہ پیٹھ جب قبر کو لگے گی، اس جسم کے قیمتی کپڑے، بنارسی ساڑی، فلاں 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 فلاں، یہ سب لاکھوں کے جوڑے جب جسم سے اتریں گے اور کفن میں لپیٹا جائے گا، پتہ لگے گا کہ ان مجلسوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کا مقام اتنا اونچا ہوا،
اتنا اونچا ہوا کہ صرف ارادہ کرنے پر ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی نیت سے جب وہ آئے کرم سے حضرت اویس رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اتنا چمکایا کہ حضرت عمر الخطاب کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کر ان سے وہ دعا مانگے اور دعا کی درخواست کرے. حالانکہ حضرت عمر الخطاب صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں اور میدان جہاد کے اندر شریک ہونے والے بہادر صحابہ ہیں. بہت ساری ان کی فضیلت ہے اور بہت ساری خوبیاں ہیں. نیت پر اللہ، یہ کیوں مجلسوں کی قیمت ہے، یہ صحبت کی قیمت کیوں ہے؟ گھر کا ماحول ایمان سے دور کرتا ہے. بازار کا ماحول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اور زمین پر وشر الاسواق، آپ نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے. اور آپ نے جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا فرمائی، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کھانے کی دعا آپ نے سکھائی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، سونے کی دعا سکھائی، اللہم باسمک اموت واحیا. تو بازار کی دعا یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہروں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آخر اس کلمے کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کلمہ سونے سے پہلے الگ سے پڑھ لے تو پڑھ لے، لیکن جو دعا آپ سے ثابت ہے وہ اللہم باسمک اموت واحیا ہے، وہ کھانے پر بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے، وہ سواری پر سبحان الذی سخر لنا ھذا ہے. بہت جو ہے ریل کب جو ہے کہیں پر کلمہ ملتا ہوگا، لیکن بازار سے گزرنے پر کلمہ پڑھنے کا حکم دیا. اس کا مطلب اور اس کا مفہوم اور اس کی غرض و غایت علماء نے بیان کی کہ بازاروں کے اندر ایمان سلب ہو جاتا ہے. جنت کی حسن گویا یہ اپنے آپ کو مان کر دیتے ہیں. بازار اللہ تعالیٰ سے رشتے کو توڑ دیتا ہے. بازار جو ہے ایسا حسن اور ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ قبر کی یاد ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا بازار ایک ضرورت بھی ہے. ہم ہر چیز گھر میں پیدا نہیں کر سکتے. شادی کا جوڑا ہے اور جسم ڈھانکنے کا کپڑا ہے، غسل کرنے کے بعد توشیہ ہے، پانی پوچھنے کے لیے لائٹ ہے، فین ہے، یہ تو گھر میں پیدا نہیں ہوتا، جانا پڑتا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار کا حسن اور بازار کا دھوکہ ہمیں ایمان سے دور نہ کر دے. تو مسلمان کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ چہروں کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. خامخواہ کا بازاروں کے اندر جانا، گھومنا پھرنا، اس سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور آخرت اور جنت کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. میری ماں اور بہنیں، آپ صبح کے تہجد کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ کون کریں، آپ شمار کریں کتنی چیزیں آخرت کی یاد دلانے والی ہیں اور کتنے گناہ آخرت سے غفلت میں پیدا کرنے والے ہیں. اسی لیے ایسی جو دین کی مجلسیں ہیں، ان کے اندر دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کا میل دور ہوتا ہے، اس میں دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے. بعض علماء نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها الکلاب، دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس پر حملہ کرنے والا اور اس کو استعمال کرنے والا کتے کی طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سفر میں جا رہے تھے، پوچھا کہ آپ دنیا کو دیکھا ہے اور آپ نے دنیا کی رونقوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی کہ وہ جانتے بھی تو کہتے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینہ طیبہ کی آبادی سے دور لے کر گئے اور پھر اس کے بعد جنگل آ گیا، پھر اور دور لے کر گئے. وہاں ایک جگہ ٹوٹی جسے کہتے ہیں، گندگی ڈالنے کی جگہ، وہاں پر میلے کپڑے، کچیلے کپڑے، گندگی، غلاظت، اس کے اندر ایک مری ہوئی بکری کا بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، اگر اس کو آبادی میں رکھا جائے تعفن پیدا ہوگا، گندگی پیدا ہوگی، غلاظت پیدا ہوگی. اس لیے لوگوں نے
مدینہ طیبہ کے باہر جنگل میں نہیں، اور جنگل کے اندر بھی بہت دور جگہ اس کو پھینکا ہے۔ اور جب گوشت والی چیز جب پرانی ہو کر سڑنے گلنے لگتی ہے تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کا کوئی آدمی اس سڑے ہوئے بکری کے بچے کو روپیہ پیسہ دے کر خریدو گے، دینار و درہم دے کر خریدو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، واللہ ہرگز نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گندی چیز تھی، اسی لیے اس کو آبادی میں جنگل میں نہیں رکھا گیا، دور پھینکا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں یہ دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے۔ یہ باتیں اور یہ تربیت دینی مجلسوں کے اندر بیٹھنے سے آتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے، موبائل کے اندر گندے گانے سننے سے اور گندے رنگ ٹون رکھنے سے، بازاروں میں گھومنے پھرنے سے، کچے کپڑے پہننے سے۔ یہ دنیا شیطان کو جب اللہ نے دربار سے نکالا تو شیطان نے کہا، اس انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے ہانکا گیا، میرے گلے میں لعنت کا توق جو پڑا وہ ان انسانوں کی وجہ سے پڑا۔ تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تیرے انسان تیری مخلوق جو پیدا ہو رہی ہے انسانوں کی شکل میں، مجھے طاقت اور قوت دے کہ میں ان کو گمراہ کروں، راہ راست سے ہٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا تو جو چاہے کر لے، میرے نیک بندوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ شیطان صبح سے لے کر شام تک بازاروں کی بات کرتا ہے، کپڑوں کی لتوں کی بات کرتا ہے، کہاں قبر کی بات ہوتی ہے، کہاں آخرت کی بات ہوتی ہے، کہاں موت کے سکرات کی بات ہوتی ہے۔ یہ مجلس اس لیے قیمتی مجلس ہے کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے سے دنیا کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے، عذاب قبر کا پتہ لگتا ہے، عذاب محشر کی سختی کا پتہ لگتا ہے۔ پلسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ نیک، وہ پلسرات جس پر کمزور ایمان والے چلیں گے، منافق چلیں گے، اللہ کے دشمن سے چلیں گے، پٹ کر جہنم کے اندر پڑ جائیں گے۔ یہ چیز موبائل کے اندر نہیں بتائی جاتی، یہ چیز اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بتائی نہیں جاتی، وہ دنیا داری سکھاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں آج کل یہ ٹی وی کے اندر، موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، جگہ جگہ خاص طور سے مسلمانوں کے جو ہوٹل ہیں ان میں کمپٹیشن رکھا جاتا ہے کہ کون 10 روٹی کھائے گا، کون جو ہے 2 بریانیاں حیدرآبادی کھائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو روپیہ پیسہ دیا جائے گا۔ یہ چیز شریعت کے بالکل 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 خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر چیز کو بتایا، وہ کھانے کا طریقہ بھی بتایا۔ پوری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے 2 قسم کے کھانے ایک دسترخوان پر نہیں دیکھے۔ آج ہفتے کو اپنی فیملی کے ساتھ کاروں میں، اسکوٹروں میں، آٹو میں، ٹیکسی میں کھانے پینے کی جگہ جانے کو فیشن سمجھ لیا گیا، اور ہفتہ اتوار کی ایک سیر، ایک خلط عمرہ اس کو گویا قرار دینے لگے۔ آج صحتیں جو تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، جیسے نماز کے چھوڑنے سے دنیا میں نحوستیں آتی ہیں، تقویٰ طہارت کے چھوڑنے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، بے پردگی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ گھر کی برکتوں کو، رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی کھانے کے اندر بے لگام ہو جانا، اسٹارٹر کے نام سے کھانا، فلاں جگہ چکن کھانا، فلاں جگہ مندی کھانا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے انسان کو زیادہ تر بیماریاں جو آ رہی ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کو، معدے کو 3 حصوں میں رکھو، ایک کھانا، ایک پینا اور ایک ہوا کے لیے۔ اب تو انسان اتنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان مسلمان دنیا کے رنگ میں رنگا جائے، وہ شریعت کے مزاج سے ہٹ جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک حکیم صاحب آ کر کلینک کو کھولا، 1 دن گزرا، 1 ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، 3 مہینے گزرے۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ یہاں جنات رہتے ہیں یا فرشتے رہتے ہیں، ایک بیمار آج تک نہیں آیا۔ تو ایک صحابی نے کہا، حکیم جی
آپ ساری زندگی یہاں پر حکمت کی دکان کھول لیں، ڈاکٹری کی دکان کھول لیں، حکیمی کی دکان کھول لیں، ایک پیشنٹ آپ کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ کرم انگلی، اس کے بازو کی انگلی، اور یہ انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، اس میں کتنا کھانا آتا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اور ایک دسترخوان میں 2 قسم کی غذائیں نہیں رہتے تھے۔ اب جو ہے شادیوں کے اندر، ولیموں کے اندر آدھا کھانا آدھا پھینکنا، ویجیٹیبل، نان ویجیٹیبل، تلی ہوئی جو ہے مرغی کی دانے، بکرے کی دانے، فروٹ، آئس کریم اور مشروبات، سافٹ ڈرنک، یہ سب چیزیں اس انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے۔ اس کا جو ہے چونکہ شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ماحول ہمیں بازاروں کی طرف لے جاتا ہے، اور شریعت اور ایسی جو دینی مجلسیں ہیں وہ 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے پاس ہماری سنتوں کو ہمارے زندگیوں کو لے جاتے ہیں۔ سنت میں راحت ہے، سنت میں آرام ہے، اور سنت میں خیر و برکت ہے۔ یہ کھانا زیادہ نلڈے تک کھانا اور پھر چہل قدمی کرے بغیر لیٹ جانا، یہ بدہضمی پیدا کرنا، اور پھر ڈکار لینے کے لیے پیپسی کوک پلا استعمال کرنا، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی مجلسیں یہی واضح کرتی ہیں کہ مسلمان کو کس قسم کے کھانے کھانے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا، ان کے گھر کے بارے میں، کہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے آمدنی نہیں ہوگی، غلہ نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، روٹی کا آٹا نہیں ہوگا، مچھلی کا سالن نہیں ہوگا، گوشت کا بھونا نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈالے جانے کی بات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی قوم کو جب بھوک لگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا میوہ من و سلوہ ان کو مرحمت فرمایا، اور جب پیاس لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ چٹان کو مارے، وہ پتھر کو مارے، اور اس سے 12 پانی کے چشمے نکلے، اور ایک ایک چشمے پر ایک ایک قبیلہ اس کا براجمان ہو گیا، اس کے جو ہے اس کا استعمال کرنے لگا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کا نام کو اپنے نام کے ساتھ عرش الہی پر لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور اللہ کے سب تختیاں آتی گئی اترتی گئی، نام جڑتا گیا نکلتا گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پہلے بھی لکھا ہوا تھا عرش پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے میں اللہ نے جب روح ڈالی تو سب سے پہلے انہوں نے جو چیز عرش پر دیکھا وہ یہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جنت کے اندر جب آپ نے حضرت حوا سے نکاح کرنا چاہا اور شادی کرنی چاہی، اور شادی ہوئی اور ملاقات ہاتھ ملنا چاہا، مبارکبادی دینے چاہی، تو فرشتوں نے کہا آدم آپ مہر دیے بغیر حضرت حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرا، حوا تیری، جنت کے حور تو تیرے، جنت کے غلمان تیرے، جنت کے باغات تیرے، جنت کی نہریں تیری، سب کچھ تیرا ہے، تیرے میں سے ہم کیا تجھے دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے آدم تمہاری ذریت میں، تمہاری نسل انسانی میں یہ آخر میں پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ ان کے نام پر درود پڑھ دیجئے، یہ تمہارا مہر ہو جائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں
اللہ کتنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو 3 مہینے تک چولہا جو نہیں جلا، اس لیے نہیں کہ روپیہ پیسہ نہیں تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دسترخوان اتر سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کے میوے من و سلوا مل سکتا تھا، اور ان کے لیے چشمے سے پتھر سے 12 چشمے نکل سکتے تھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا کیوں نہیں جل سکتا تھا؟ آپ کے قدموں میں احد کا پہاڑ سونا بنا کر ڈالا جا رہا، تو پھر اس سے نعمتیں اور روزی کیوں نہیں پا سکتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت کو امت کو بتانے کے لیے کہ تمہاری صحت زیادہ کھانے میں نہیں ہے، زیادہ پینے میں نہیں ہے. دینی مجلسوں سے کٹنے کا نقصان یہ ہے کہ دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے. بازار ہمیں دین نہیں سکھاتا، ٹی وی ہمیں دین نہیں سکھاتی، کیبل کلیکشن ہمیں دین نہیں سکھاتا، واٹس ایپ، فیس بک اور فلاں ہمیں نبی کے طور طریقے نہیں بتاتے. اسی لیے اللہ نے اس مجلس کا مقام اتنا اونچا کیا کہ جیسے لوہے سے زنگ دور ہو جاتا ہے آگ سے، ان مجلسوں کی حرارت سے، ان مجلسوں کی گرمی سے جو کفر کا میل دل پر جم چکا تھا، جو نفاق کا میل، جو حب دنیا کی محبت، مال و متاع کی محبت، کپڑے لتے کی محبت کا میل جو دل پر جم چکا ہوتا ہے، یہ مجلسیں اس میل کو نکالتی ہیں، دنیا کی محبت کو نکالتی ہیں. دنیا یہاں سے یہاں چلی گئی. میرے دیکھے جیسا جب ہم بچپنے میں تھے، شادی کے اندر ایک میٹھا مظفر اور بریانی ملا کرتی تھی. کسی نے اس میٹھے کے ساتھ کدو کا میٹھا بھی بڑھا دیا تو ملک کے اندر اور شہر میں اور ریاست میں چرچے ہونے لگتے. بھائی پناہ جو ہے سیٹ صاحب نے اور پناہ جو ہے سیٹ صاحب نے ایک میٹھے کا اضافہ کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بادام مچھلی کی تھیلی دی جانے لگی، تو پھر اس کے چرچے ہوئے کہ صاحب 2 میٹھے، 1 بریانی اور جو ہے بادام مچھلی کی تھیلی. ہوتے 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 نان آ گئی، روٹی آ گئی اور چکن جو ہے گریوی آ گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا وہ ہوا، اور اب تو پیلس کے اندر جو نکاح ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نکاح ہوتے ہیں، ڈانس گانا اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جورو مرد کی میاں بیوی کی فوٹو البم بنا کر ویٹلیٹ بنا کر دی جاتی ہے، مہندی لگائی جاتی. یعنی جتنے حرام کے دروازے، خدا رسول کو ناراض کرنے کے جتنے دروازے، ان دروازوں سے داخل کیا جا رہا ہے. امتی جب مدینے کی شادی سے ہٹا، امتی نبی کے گھرانے کی شادی سے ہٹا، امتی حضرت علی حضرت فاطمہ کے منہج سے ہٹا، امتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح سے ہٹا، تو شیطان اب اتنی دور لے کر چلا گیا ہے. انسان کیا کھائے کیا چھوڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتی نہر کے اندر کوئی وضو کرے اور اس وضو کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بجائے 4 مرتبہ ہاتھ دھو لے، چہرے کو 3 مرتبہ دھونے کے بجائے 4 مرتبہ چہرہ دھو لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ بہتے پانی میں اور بہتی نہر میں جو 1 مرتبہ کا اضافہ کر دیا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. جب ایک مٹھی کھانے سے پیٹ بھر رہا ہے، خرافات کو رکھنا، اپنی شان پتی جتانا، جاؤ غریبوں کو دو جو ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، مریضوں کو جو ملک الموت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے. مسلمانوں کے بچے شراب خانے کے اندر کام کرتے ہیں، غیروں کے ہوٹلوں میں ان کے جھوٹے برتن دھوتے ہیں. ایک وقت کھلا کر کیا تم نواب بن جاؤ گے؟ کیا تم 7 جہاں کا شہنشاہ بن جاؤ گے؟ کیا تمہیں اس پر اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی نہیں ہے؟ نہیں، شیطان نے ہمیں دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، حدیث سے دور کر دیا. دنیا کے کتنے بڑے اپارٹمنٹ سے لاش کو نکلے، تاج محل سے نکلے، لال قلعے سے نکلے، فتح پور سیکری کے قلعے سے نکلے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر ایک کیڑا
اللہ آنکھ کے نیچے مسلط کرے گا، وہ کیڑا سوراخ کرے گا، آنکھوں کی پتلیاں پانی بن کر باہر نکل جائیں گی۔ دوسرا کیڑا ناف کے پاس جسے بکری کہتے ہیں، وہاں وہ کیڑا ڈسے گا، اپنا کانٹا اور اپنا جو منہ ہے وہ پیٹ کے اندر دھسائے گا تو پیٹ کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ تیسرا کیڑا تلوے پر کاٹے گا اور تلوے کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوگا، ساری ہڈیاں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ ہمیں وہ زندگی گزارنی چاہیے کہ قبر کے ان کیڑوں سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ قبر روزانہ 70 مرتبہ پکار لگاتی ہے، اے لوگوں مجھ سے غافل نہ ہونا، خدا کی بغاوت نہ کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، ایک دن تم میرے پہلو میں آؤ گے تو میں تمہارے مچھلیوں کو ملا کر رکھ دوں گی۔ میں کیڑوں کا گھر ہو، میں وحشت کا گھر ہو، میں تنہائی کا گھر ہو، میری ماں یہ کپڑے، یہ لتے، یہ آن لائن جو شاپنگ چل پڑی ہے، یہ سب فتنے ہیں۔ سادی زندگی گزارنا، آرام کی زندگی گزارنا، راحت کی زندگی گزارنا، سنت کی زندگی گزارنا، اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اس میں ہمارے لیے راحت ہے۔ کھانے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے کھانے کو لکھ دیا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے زندگی کو لکھ دیا ہے۔ میری ماں اور بہنیں تہجد کے وقت آنکھ سے آنسو کا خطرہ جو نکلتا ہے، دعا کرتے وقت، طواف کرتے وقت، حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، حتیم کے اندر دعا کرتے وقت، صفا مروہ میں چلنے کے وقت، صحیح کرنے کے وقت، عرفات کے میدان میں ہم جو اللہ کو یاد کر کر، آخرت کو یاد کر کر آنکھوں سے جو جنتی موتی نکالتے ہیں، ساتھ زمین ساتھ آسمان کی قیمت اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ علماء دین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو دوست تھے بڑے گہرے، ایک غریب تھا ایک امیر تھا۔ امیر دوست کے پاس غریب دوست نے قرض کو روپیہ لیا، پیسہ لیا، پھر جو مدت ہوئی اس مدت کے اندر پیسے کو لوٹا دیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا جو غریب دوست ہے بہت ایماندار ہے، دیانت دار ہے، قرض وقت پر لے کر وقت کو لوٹا رہا ہے، تو اس سے دوستی ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا میرے دوست تیرا معاملہ اور زبان کا پکا ہونا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ورنہ لوگ تو مال کا دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب قرض مل رہا ہے تو چوری کرنے کی کیا ضرورت۔ اور کتنے مرد ہیں جو اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیے ہوئے ہیں، تو اتنا وفادار ہے۔ میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ چنانچہ اس دوست کا انتقال ہو گیا اور مالوں کے روپیوں پیسوں کی پوٹلی اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد وہ جو غریب دوست تھا بہت ٹائٹ ہو گئے اس کے حالات، نوالے کو ترسنے لگا، دوا دارو کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے دل کے اندر خیال لایا یہ آدمی جو مر چکا ہے میرا دوست، اس کا پیسہ اسے کیا کام آئے گا، کم سے کم وہ پوٹلی میرے پاس آئے گی، میرے بچے دعا دیں گے، میری بیگم دعا دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے قبر کو کھودا اور ایک سکہ جو اس کے سینے پر چپک چکا تھا اس کو نکالا، اور جیسے ہی اس نے نکالا وہ جو ہے اس کے ہاتھ جلنے لگے، ایسا معلوم ہوتا کہ انگاروں کے اندر اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تو اس کے بعد اپنے گلے کے اندر ایک چھوٹی بالٹی لوٹا پانی کا رکھا ہوا رہتا تھا، برف کا پانی کا توتا رہتا تھا، جب تک ہاتھ اس میں رہتا کچھ راحت ملتی۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، تنگ آ گیا تھا پانی رکھ رکھ کر۔ اب اس نے ایک اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں قبر کو کھود کر میری ساتھی کی قبر کو کھود کر میں روپیہ پیسہ اٹھا کر استعمال کرنا چاہا، لیکن ایک سکہ جس کو چھوا تھا میں نے وہ انگاروں میں ہاتھ ڈالے جیسا اس سے بھاپ نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے۔ وہ اللہ والے نے کہا کہ نہیں، اب اللہ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری معافی کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قبر میں سویا ہوا تیرا دوست معاف نہ کرے۔ کہا کہ وہ تو مرا ہوا ہے، کیسے معاف کرے گا؟ کہا کہ اب تجھے قیامت ہی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تھاڑے مار مار کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے قبر والے کا پیسہ چرایا، یہ کہہ کر رو رہا تھا۔
آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جب اس کی ہتھیلی پر پڑا تو وہ درد چلا گیا اور وہ گرمی چلی گئی، وہ جہنم کی حرارت چلی گئی۔ بزرگ نے کہا کہ یہی علاج تھا کہ آنکھوں سے اللہ کے ڈر میں، خوف میں، عذاب قبر کے ڈر سے اگر کوئی آنکھ سے آنسو نکالتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قبر کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ دنیا میں تیرے ہاتھ کی گرمی کو کیوں نہیں بجھا سکتے؟ اس لیے میں نے تجھے یہ طور طریقہ بتایا۔ بہرحال میری مائیں اور بہنیں، ان مجلسوں کے اندر دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر یہاں آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، لبنان کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین غازہ پٹی میں کل جو لوگ کروڑوں کے بلڈنگ کے اونر و مالک تھے، آج وہ غذا کے لیے، آج وہ دوا کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کے درمیان صدقہ خیرات کر کر عذاب کو ٹلا لو۔ یہ آیت کریمہ کی محفل انشاءاللہ اللہ میری نہیں سنتا، اس کی نہیں سنتا۔ اس مجلس کے اندر کوئی تو نیکوکار عورت ہوگی، اس مجلس کے اندر کوئی تو متقی پرہیزگار ہوں گے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ آج یہ مجلس مل رہی ہے، اللہ سے مغفرت کا پروانہ پالو، اللہ سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ پالو۔ خدا جانے پھر کون سی مجلس سے ملیں گی، کون سے جو ہے قبر کے گڑھے ملیں گے۔ اس لیے وقت مقررہ پر آ کر آیت کریمہ اور درود پاک وغیرہ کا اہتمام کریں۔ یہاں آنے والے ان میں ایک جو ہے بھائی عمر ہیں، الحمدللہ وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ زبیدہ خاتون یہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ میری آپ کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے، زمین و آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائے، بد نظری کرنے والوں کی بد نظری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ قدم قدم پر نیکیاں نصیب فرمائے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ اسلام مسلمان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ فلسطین کے غازہ کے جو مظلوم جو ہے مسلمان ہے، ماؤں کی گود کے اندر یہ کھلنے والی کلیاں وقت سے پہلے مرجھا گئی ہیں، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، چھوٹے ننھے منھے بچے 6 مہینے کا، سال کا، زخمی خون آلود کفن ان پر لپیٹا گیا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے یہ مقام ہمیں دکھا دیا، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔